کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا پورے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سارا تیرا، اور دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ جزاک اللہ۔ بغیر وقت ضائع کیے میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل ممبر چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اسلام آباد بار کونسل جناب ذوالفقار علی عباسی صاحب سے اسٹیج پر تشریف لائیں اور باقی کی کارروائی آگے مزید بڑھائیں۔ جناب ذوالفقار علی عباسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیفور اسٹارٹنگ میں ہمارے اسلام آباد بار کونسل سے جو جوڈیشل کمیشن میں ممبر ہیں، ہمارے سینئر ممبر قاضی رفیع الدین بابر صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ ادھر آئیں پلیز۔ میں اعظم نذیر طاہر صاحب، منسٹر لا اینڈ جسٹس، جناب ادا طاہر صاحب، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کو اسلام آباد بار کونسل میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے مختصر نوٹس پر وہ یہاں تشریف لائے اور مختصراً ایک دو باتیں عرض کر کے میں علیم صاحب تفصیل سے بیان کریں گے کہ گزشتہ 3-4 سال سے ہمارے جو بجٹ ہے ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل کا، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی ہمیشہ پوری کی، اور بار بار ریکویسٹ، لیٹر بازی اور ملاقاتیں کرنے کے باوجود وہ ہمارے مسائل حل نہ ہوئے۔ لیکن اعظم نذیر طاہر صاحب کے پاس جب بھی ہم گئے تو ہمیں اپنائیت محسوس ہوئی کہ جس طرح ہم اپنے ہی گھر میں آئے، اور ہمارے اپنے ہی بڑے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ
ہمیں ویلکم کیا, ہمیں اکوموڈیٹ کیا, اور کچھ معاملات میں فوری طور پر انہوں نے ٹیلی فونیکلی وہاں ڈائریکشن جاری کی, اور جہاں ڈرافٹنگ یا ڈاکومنٹیشن کا معاملہ تھا سیکرٹری صاحب کو اسی وقت انہوں نے ہدایات جاری کی. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ان سے گلے شکوے بھی کرتے رہے, لڑتے بھی رہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی, اور آؤٹ آف وے انہوں نے ہمیں اکوموڈیٹ کیا. خواہ بار کی فنڈنگ کا معاملہ ہو, بجٹ کا معاملہ ہو, اس سے پہلے ہم نے مختلف کمیٹیوں میں خود قائمہ کمیٹی کی لاسٹ جو اس میں میٹنگ تھی, لاسٹ ٹینیور جو تھا گورنمنٹ کا, تو اس میں بھی ریکویسٹ کی, اور کچھ ایسی تلخ باتیں بھی ہوئی جس کی وجہ سے اس وقت کے لا منسٹر صاحب شاید انہوں نے محسوس بھی کیا. لیکن ہم نے کہا کہ ہم کو بھیک نہیں مانگتے. یہ میں نے صرف یہ پوائنٹ کیا تھا کہ یہ رول کے اندر جو ورڈ مے کا ہے اس کو صرف شیل میں کنورٹ کر دیں, یہ اتنی سی لیجسلیشن کر دیں تاکہ کل کوئی بھی عہدیدار آتا ہے تو کسی کی شکل دیکھ کر, کسی کی پارٹی دیکھ کر, کسی کی پولیٹیکل افیل دیکھ کر وہ گرانٹس جو ہے وہ نہ دی جائیں. بلا تخصیص, بلا تفریق یہ گرانٹس جو ہے وہ ملنی چاہیے. انہوں نے اس سے بڑھ کر جو کام کیا, انہوں نے فائنانس بل کے اندر امینڈمنٹ کر کے وہ پرماننٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کر کے ڈال دیا. آپ کی سی پی سی کا معاملہ تھا, یہ ہمارا بہت بڑا دیرینہ معاملہ تھا جو ان وکلاء کے لیے ہر روز مشکلات تھیں. وہ جب ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کروائی, میٹنگ کروائی, اور اس کے بعد انہوں نے وہ کیبنٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں پرائرٹی بیسس پہ رکھوایا, اور اس کے بعد وہ لیجسلیشن کی. اور آج آپ دیکھیں کہ وہ آپ کا وہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا, جو ہم لیٹیگیشن میں بھی گئے لیکن وہاں بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو یہ لا منسٹر صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا یہ اربوں روپے کا جو پروجیکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں, شاید مجھے تو یاد نہیں ہے کہ پاکستان میں جو وکلا جو پرائیویٹ اینٹی ہے اس کو اربوں روپے کا پلاٹ دیا گیا ہو, زمین الاٹ کی گئی ہو, اور اس کے اوپر اربوں روپے کا پروجیکٹ, ان کو کمپلیکس بھی, لائرز کمپلیکس اور اس کے چیمبرز کے لیے بھی اتنا پیسہ دیا گیا ہو. تو یہ اسلام آباد بار کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو. اور یہ اس حد تک کنسرن ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو ایک ہاسمکھ شخصیت دیکھا اور بڑے پولائٹ انداز میں, لیکن لاسٹ ویک جب اعظم نذیر تارڑ صاحب اور عطا تارڑ صاحب تشریف لائے تو ان دونوں کے وہ جو ایگریسو سٹائل تھا وہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ وہ جو کنسرن کوارٹرز تھے, وہ جو آفیشلز تھے, خواہ وہ سی ڈی اے کے تھے یا دوسرے لوگ تھے یا منسٹریز سے تھے, جس طریقے سے انہوں نے سختی سے ان کو آرڈر کیا کہ یہ اگلے 2 مہینے کے اندر 2 لینٹر جو ہے وہ یہ ہونے چاہیے, اور یہ کمپلیکس جو ہے دسمبر تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور یہ بھی وعدہ کیا کہ فائنانس کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آپ کے آڑے, آپ کام رات دن کریں اور بجٹ کا آپ فکر نہ کریں. تو یہ بڑے بڑے مسائل تھے جو ہمیشہ ہم جب بھی گئے, اور ایک بات ہم جب بھی گئے اور ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے یہی کہا, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے پاس چونکہ پورا پاکستان ہے, آپ کے پاس پورے پاکستان کی بار کونسل, بار ایسوسیشنز ہیں, لوگ جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ذاتی مسائل لے کر آتے ہیں, وہ آپ کے پاس اپلیکیشنز لے کر آتے ہیں, وہ آپ کے پاس سی ویز لے کر آتے ہیں کہ کسی نے اپنا بھتیجا, کسی نے اپنے بیٹا, کسی لا آفیسر کرانا ہوتا ہے, کوئی لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کرانا ہوتا ہے, کوئی پینل پہ رکھوانا ہوتا ہے. لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم جب بھی آپ کے پاس آئے, ہم نے ہمیشہ ادارے کی بات کی, ہم نے اسلام آباد بار کی بات کی, ہم نے آپ کو ویلفیئر آف دی لائرز کی بات کی. ہمارے بار کونسل کے جتنے بھی ممبرز ہیں, کبھی میں ہم نے ان سے کہا کہ کوئی ذاتی ریکویسٹ لے کر نہیں گئے آپ کے پاس. تو یہ ہمیشہ انہوں نے مہربانی کی ہے. تو میں زیادہ, چونکہ بعض لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ بہت لمبی بات کرتے ہیں, تو میں اپنی بات کو یہیں پر چھوڑتے ہوئے
ڈیٹیل میں ہمارے وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل علیم عباسی صاحب آپ سے بات کریں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا علیم عباسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم معظم نذیر طاہر صاحب وفاقی وزیر قانون، محترم عطا طاہر صاحب ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر، جناب ہارون رشید صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، حسن رضا پاشا صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، جناب نوید حیات ملک صاحب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جناب ایاز شوکت صاحب چیئرمین اسلام آباد بار کونسل و ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، اور معزز ممبران بار، سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، اپنی بار کونسل کی طرف سے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آج بہت ہیکٹک شیڈیول تھا کہ گورنمنٹ کا غالباً لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ویک جا رہا ہے، تو بہت ساری آپ کی مصروفیات تھیں اور یہ آپ کی خواہش نہیں تھی، یہ میری خواہش تھی. میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، یہ بالکل ان معاملات کے حوالے سے یہ دور بھاگتے ہیں کہ جی ہمیں بس یہ کام ہو گیا. تو یہ جو بار کونسل کا کمپلیکس ہے یہ ہمارا ان 2 بلاکس پہ مشتمل تھا، اور اعظم نذیر طاہر صاحب کی مہربانی سے، ان کی کمال شفقت سے، ان کی دوستی کے اظہار کے طور پہ انہوں نے آج ہمیں جو باقی سارے فلورز ہیں، 4 دیگر فلورز، وہ انہوں نے آج ہمیں ہینڈ اوور کیے، اور آج کے بعد یہ 3rd فلور سارے کا سارا اسلام آباد بار کونسل کے زیر استعمال رہے گا. تو میں ان سے کہا کہ یہ تو ایک ٹوکن آف لو ہے جو آپ نے ہمیں دیا. آپ نے بہت بڑے کام کیے، آپ نے اسلام آباد بار کے جو لائرز ہیں یہ کبھی آپ کی جو خدمات ان کو فراموش نہیں کر پائیں گے، اور یہ آج آپ کے سروسز کو ریکگنیشن کے طور پہ ہم نے آج اس چھوٹے سے ایونٹ کا اہتمام کیا، اور آپ سے محبت کا یہ عالم کہ آج بار کی تمام لیڈرشپ، خواہ ڈسٹرکٹ بار کی ہو، خواہ ہائی کورٹ بار کی ہو، خواہ بار کونسل کی ہو، یہاں موجود ہے، اور تمام سابق صدور جو شہر میں موجود تھے وہ سارے کے سارے آج آپ کے استقبال میں یہاں موجود ہیں. ہمارے سابق ممبران بار کونسل یہاں موجود ہیں. نایاب گدیش صاحب ہمارے سابق صدر رہے، بار کونسل پنجاب کے ممبر رہے. چودھری حسیب صاحب ہمارے صدر رہے ہائی کورٹ بار کے، وہ موجود ہیں. حسن شورش صاحب موجود ہیں، رضوان بار کونسل کے ممبر رہے، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی رہے. رضوان شبیر کیانی صاحب ہمارے سٹنگ سیکرٹری موجود ہیں. چودھری خاندان صاحب ہمارے سابق صدر ڈسٹرکٹ بار موجود ہیں. راجہ زاہد صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے صدر یہاں موجود ہیں. ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے، وہ یہاں موجود ہیں. ملک صاحب موجود ہیں. ریاست علی آزاد صاحب ہمارے سابق صدر ڈسٹرکٹ بار رہے. فرید حسین کیف صاحب ہمارے سابق صدر رہے. راجہ اشتیاق صاحب ہمارے سابق صدر بھی رہے، ہمارے سابق ممبر بار کونسل بھی رہے. بہت بڑی تعداد میں فیاض احمد جندران صاحب ہمارے سابق وائس چیئرمین اور جج اسلام آباد ہائی کورٹ، اور بہت سارے دیگر ہمارے عہدیدار یہاں آج موجود ہیں، اور اکراس دا بورڈ موجود ہیں، irrespective of the grouping, irrespective of the political affiliation. آج یہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جو سروسز آپ نے رینڈر کی اس کے ایز اے ٹوکن آف لو کے طور پہ آج یہ سارے دوست یہاں موجود ہیں. یقین جانیے مجھے فخر ہے، یہ میرے دوست بھی ہیں، یہ میرے بھائی بھی ہیں، اور یہ میرے لیڈر بھی ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس 1.25 سال یا 1.5 سال میں ایک بات تو میں نے کبھی ان کو ذاتی بات، یا آپ کو سیکنڈ کریں گے، میں نے کبھی ذاتی کام ان سے نہیں کہا. میں جب بھی گیا بار کے مسائل کے حوالے سے گیا، جب بھی گیا بار کونسل کے مسائل کے حوالے سے گیا، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی انہوں نے مجھے انکار کیا ہو. آج اسلام آباد بار وقتی طور پہ کچھ مسائل کا شکار ہے. ہمارا اسٹیبلشمنٹ تھی 40-50 سال کی، وہ شفٹ ہوئی ہائی ڈسٹرکٹ کورٹ شفٹ ہوئی، ہائی کورٹ شفٹ ہوئی، اور اچانک بہت سارے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑا لائرز کی اسپیس کے حوالے سے. تو ہماری تینوں بار کونسل، بار ایسوسیشنز، تینوں باڈیز جو ہیں،
بار کونسل اور بار ایسوسیشن آپ کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ جو پروجیکٹس ہم آپ کے لیے لے کے آئے، اور ان میں تمام پروجیکٹس میں جو اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کے حوالے سے جو کلیدی کردار ان تارڑ برادران کا ہے، شاید اسلام آباد بار کی ہسٹری میں اس سے زیادہ کنٹریبیوشن کسی کے نہیں ہوگی. لائرز چیمبرز کے حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں، یہ بالکل موجود ہیں. دیکھیے، بار میں سیاست ضرور کیجیے، آپ کا یو ہیو ایوری رائٹ، لیکن جھوٹے نعرے بازی کے حوالے سے ہم نے دیکھا چلی جب عدالتیں شفٹ ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، یہ لائرز کا چیمبر نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر کو یہاں آ کے انہوں نے ایک گھوشنا کیا اور لوگوں سے فراڈ کیا. کیوں ایسا کرتے ہیں آپ؟ کیا میری ضرورت ہے کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو لے کے آؤں اور وہاں لائرز کے چیمبر موجود نہ ہوں؟ میں لوگوں سے کہوں کہ آپ کے چیمبر موجود ہیں. کیا اعظم نذیر تارڑ جو میرا قائد ہے، میرے گروپ کا لیڈر ہے، جو ممبر پاکستان بار کونسل رہا، جو ہمیشہ اس برادری سے رہا، وہ آپ سے جھوٹ بول سکتا ہے کہ ہاں لائرز کے چیمبر نہیں ہے، وہاں فیسیلیٹیشن سینٹر ہے؟ خدا کا واسطہ ایسے نہ کریں. دیکھیں نا، آپ ہمیں کریڈٹ مت دیں، لیکن یہ ظلم نہ کریں کہ لوگ محنت کرتے ہیں، لوگ تگدو کرتے ہیں، اور آپ جب یوں پیچھے قلم میں ایک آپ بوش لگاتے ہیں اور سارے کا پانی پھیر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. آج یہ پروجیکٹ موجود تھا، لیکن جو لائرز کمپلیکس کے حوالے سے اس کو عملی جامہ پہنانے میں ایک شخصیت کا کردار ہے، وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں اور ان کی حکومت ہے. حکومتوں کی روایت رہی، حکومتیں کبھی وکلاء کو پیسہ نہیں دیا کرتی. حکومتوں کی روایت رہی کہ وہ اور بیوروکریسی کی بھی یہ روایت رہی، وہ وکلاء کو پسند نہیں کرتے. یہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ وکلاء کے پاس جانا پسند کرتے ہیں، یہ باروں میں خطاب کرنا پسند کرتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آج ہم فلاں کیس میں پیش ہوں تو ہمارے ساتھ وائس چیئرمین ہمارے ساتھ ہو، صدر ڈسٹرکٹ بار ہو. لیکن جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں یہ خیال نہیں کرتے. اور یہ واحد گورنمنٹ تھی، اور اس سے پہلے ہم نے ہمیشہ اپنے ہیروز کی، جن لوگوں نے اس بار میں کنٹریبیوٹ کیا، میں ہمیشہ اسٹیج پہ کہ فلور پہ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا رہا. ڈاکٹر بابر اعوان اس کی خدمات دی ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ آف ہائی کورٹ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، یہ ہائی کورٹ اسٹیبلش کی، ہم نے بہت سارے ادارے بنائے. اور اس کے بعد جو کنٹریبیوشن اعظم نذیر تارڑ صاحب کی ہے، ہماری بار کی ہسٹری میں اس سے زیادہ کنٹریبیوشن کسی کی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہہ رہا میں نے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا اور میں نہ کبھی کہا اور نہ آئندہ کبھی کہوں گا ذاتی حوالے سے. لیکن آپ ان لوگوں کو کریڈٹ کیوں نہیں دیتے جن کا یہ ڈیو شیئر بنتا ہے؟ 3800 چیمبر کا یہ پروجیکٹ ہے، اور انیشیلی جو فنڈ ریلیز کروائے انہوں نے ہماری ان کی مہربانی سے، وہ 1 ارب اور 85 کروڑ روپے کے تھے. مجھے ایک بار بتا دیجئے پورے پاکستان میں اور پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیجئے کہ 1 ارب اور 85 کروڑ روپے کے فنڈ کسی بار کے لیے ریلیز ہوں. اور ہمیں آپ گولی مارتے ہیں، ہم اور کر کیا سکتے ہیں آپ کے لیے؟ 3800 چیمبر وہاں موجود ہیں، ان کی کنسٹرکشن کا کام جاری ہے وہاں. ہم ہر روز اس کو مانیٹر کرتے ہیں، ہم ہمارے میسج مانیٹر کرتے ہیں. عطا طاہر صاحب ایک اچھا اضافہ ہے، ہماری لائرز کمیونٹی میں اضافہ ہے، گورنمنٹ میں اضافہ ہے، وہ ہمارے لیے تبدیل کرتے ہیں. ہم نے ایک اور ریکویسٹ کی ان سے، اور وہ بھی پائپ لائن میں ہے، ظاہر وہ انیشیل ہے. اسلام آباد میں 2 سیشن ڈویژنز ہیں، ایک ایسٹ ہے اور ایک ویسٹ ہے. جو پلاٹ آلریڈی الوکیٹڈ ہے وہ سیشن ڈویژن ویسٹ کے لیے ہے، ہمارے ایسٹ کے لیے، اور 9000 10,000 ہمارے ممبرز ہیں باہر کے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو باقاعدہ ہم نے چٹھی لکھی اور ان سے وہ پروسیس میں معاملات ہیں کہ جی ہمیں 2 باریں، ہماری ایک اسلام آباد بار ایسٹ ہوگی، ایک اسلام آباد بار ویسٹ ہوگی. ایک سیشن ڈویژن ایسٹ ہے، ایک سیشن ڈویژن ویسٹ ہے. ہمیں جو ہمارے جو کورٹس ہیں، ہمیں اس کے ساتھ بھی ہمیں ملک کا جگہ چاہیے. ہم نہیں کہتے 5 ایکڑ کا پلاٹ ہے، ہم 5 ایکڑ نہیں مانگتے. لیکن ہم نے پرائم منسٹر سے کہا کہ 5 بار کونسل کے پاس کمپلیکسز موجود ہیں اپنے ذاتی طور بعض کے، ہمارے پاس نہیں. ہم یہاں ٹیمپریری فیز ہے جہاں ان کی آپ کی مہربانی سے یہاں موجود ہیں. ہم نے وہ بھی ریکویسٹ کیا کہ جو بالکل عدالتوں کے ساتھ والا جو پلاٹ ہے وہ ہمیں ایلوکیٹ کریں، 5 کنال کریں، 6 کنال کریں، 10 کنال کریں، تاکہ وہاں ہم لائرز کو اکوموڈیٹ کر سکیں. آج یہ جو پرنسس موجود ہے، یہ ہال ہے، 2 بلاک آگے ہیں، 2 بلاک مزید ہیں. یہ بھی ہم کوشش کریں گے. کیسر صاحب کی گزارش ہے کہ اسٹیج پہ جائیں. کیسر امام صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار. ہم آپ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم یہ سارے ہالز کھول دیں گے. ڈسٹرکٹ بار جو موجودہ ڈسٹرکٹ بار ہے، اس کے قریب ترین عمارت یہی ہے.
اور ہمارے پاس 400-500 لوگوں کو ہم ایٹ اے ٹائم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں کہ آپ اپنے کلائنٹس کو لے کے اس ہال میں آئیے. ہمارے باقی جو ہالز ہیں, جو باقی ہمارے پریمسز ہیں, وہاں آپ ایشو کریں. ہم سارے معاملات کر رہے ہیں اور ہم ان سے اور کیا مانگیں مجھے بتائیے. ہم نے ان سے کہا کہ جناب ہمیں سی پی سی میں بہت پرابلم تھا ہمارا, جو پچھلے لا منسٹر صاحب نے ان کی آئی کو لیول آئی ڈونٹ نو جو انہوں نے امینڈمنٹس کی, وہ ہماری بہت پرابلمٹکس تھیں امینڈمنٹس. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور جو پرائم منسٹر پاکستان سے انہوں نے ہماری میٹنگ کرائی, اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا اور ویری نیکسٹ ڈے وہ بل پیش ہوا اور آج وہ سی پی سی امینڈمنٹ ہوگی. لائز پروٹیکشن ایکٹ ہمارا بہت پرانا مطالبہ تھا, ہمارا کم از کم 30 سال پرانا مطالبہ تھا لائز پروٹیکشن ایکٹ کا, وہ انہوں نے منظور کرایا ہمارا. اس کے علاوہ ہم ہر تقریر میں یہ بات کرتے تھے, ہم ہر جگہ یہ کہتے تھے کہ جی سو موٹو پاور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ لیگل پاورز ہیں, کوئی اپیل پرووائڈ نہیں ہے, کیونکہ ایک ایف آئی آر جب شروع سپریم کورٹ کرے گا تو اس کو سارے جو ایونیوز ہیں اس کے جو ایڈمنسٹریشن جسٹس کے وہ ختم ہو جائیں گے. تو وہ بھی ترمیم ہوئی 184(3) میں اپیل کا حق دیا گیا کہ ساری لیجسلیشن اس گورنمنٹ کے دور میں ہوئی اور ان کے حوالے سے ہوئی. ہمارے فنڈ کے حوالے سے ہماری اکیڈمی کے لیے میں لاسٹ منتھ ان سے میں ریکویسٹ کی, اور اسلام آباد بار کونسل واز دا فرسٹ بار کونسل کی انہوں نے 50 لاکھ روپے کی گرانٹ اکیڈمی اسٹیبلش کرنے کے لیے دی, اور وی آر لیڈنگ دس بار فرام دا فرنٹ. اس بار کونسل میں ہمارے 8 سیشن ہو چکے, جو سیریز آف لیکچر ہے 15 لیکچر ہم 2 گھنٹے اگر آتے ہیں, وہ ہمارے 8 سیشن ہوئے. تو ہم ایک بہت اسٹیٹ آف آرٹ اکیڈمی قائم کریں گے اسلام آباد بار کونسل کا زیر اہتمام. پھر انہوں نے ہمیں ہماری ڈسٹرکٹ بار کو فنڈ دیے, ہماری ہائی کورٹ بار کو فنڈ دیے اور بار کونسل کو فنڈ دیے. اور جو سب سے بڑا کمال کیا اس گورنمنٹ نے, اور میں پرائم منسٹر پاکستان کا بھی مشکور و ممنون ہوں, کہ پہلے اگر علیم عباسی کی شکل کسی لا منسٹر کو پسند نہیں ہے تو اس کو وہ گرانٹ نہیں دیتے تھے, اور ایسا ہوا ہمارے ساتھ. اس گورنمنٹ کے آنے سے 3 سال ہماری فرید حسین کیف یہاں تشریف فرما ہے, ہماری گرانٹ کو روکا گیا کہ علیم عباسی صاحب کی شکل ہمیں پسند نہیں ہے, فرید حسین کیف صاحب صدر کی ہمیں شکل پسند نہیں ہے. ہم نے ایسا نہیں کیا, ہمارے دوستوں نے ایسا نہیں کیا, اور ہسٹری میں فار دا فرسٹ ٹائم فائنانس بل میں ترمیم ہوئی, اور اب ہر صدر ڈسٹرکٹ بار, ہر صدر تحصیل بار, ہر وائس چیئرمین بار کونسل وہ اپنی جو متعلقہ گرانٹ ہے وہ لے گا, خواہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, خواہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اس لیے اس سے زیادہ ہم انڈیپینڈنس آف بار کے لیے اور کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس نے لائز کی پالیٹکس کی ہو, جس نے جو پاکستان بار کونسل میں وائس چیئرمین رہا ہو, ممبر رہا ہو, بار کونسل میں رہا ہو. تو ان کا جو یہاں 1.25 سال کے لیے آنا بہت زبردست کام ہوئے. ہمیں بہت سکتا ہے ان کا لاسٹ ویک ہے, ہم ان سے بہت سیریز آف ہم نے ان سے مہربانی انہوں نے حفاظت کی ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لائرز کمپلیکس ہے, دیکھیں نا, میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں روز آپ کو جو فیس بک پر کہوں کہ جی یہ فلاں کام فلاں جگہ ہو رہا ہے. 6 ارب کا وہ پروجیکٹ ہے, وہ ریلیز کرائی پیسے اس گورنمنٹ نے. وہاں جو ہائی کورٹ سے باہر ایک نوید ملک صاحب نے اسٹیبلش کیا آپ کا ٹیمپریری بار روم, اس میں لائبریری بھی ہے اور ہر چیز ہے, اس میں بار روم بھی ہے, کینٹین بھی ہے, فوٹو اسٹیٹ. اس کے علاوہ آپ کا کمپلیکس تعمیر ہے. 6 ارب کا وہ اس کو سینکشن اماؤنٹ سے اس گورنمنٹ نے اس کو ریلیز کیا. وہ پروجیکٹ آج اس کا جو پہلا فرسٹ فیز ہے اس ہفتے میں یا نیکسٹ ویک میں اس کی چھت پڑ جائے گی. اس میں 80 کے قریب کنسلٹیشن رومز ہیں آپ کے لیے. یہ سارے پروجیکٹس ظاہر ٹائم چاہیے. آپ ایک گھر شفٹ کرتے ہیں, کسی دوسری جگہ جاتے ہیں, ایک آفس شفٹ کرتے ہیں, تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ. پھر ایک اور مہربانی ہم نے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی. ہم نے کہا جی کہ 2 ڈویژنز ہیں یہاں بہت رش ہے, وہ بھی اللہ کی مہربانی جو پرانی ہائی کورٹ میں ہے وہ ہم ہماری ڈسٹرکٹ بار کیسے امام صاحب اور صدر صاحب میں مل کے کہ جی کیا ایسٹ کو وہاں شفٹ کرنا ہے یا سیکشن ججز کو وہاں شفٹ کرنا ہے. یہ ڈیسیژن ہو چکا. یہاں سے جو رش ہے جو ہماری کورٹ کمپلیکس میں یہ کم ہو جائے گا. ایک شفٹ ہو جائے گا, ایسٹ ہو جائے گا دوسری بلڈنگ میں جو پرانی ہائی کورٹ میں, اور آہستہ آہستہ. اور اس میں بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کو کہ 11 ہالز ہیں آپ کے نئی کمپلیکس میں, بڑے بار روم کے علاوہ, کینٹین کے علاوہ 11 ہالز ہیں. آپ ان کو یوٹیلائز کریں.
آہستہ آہستہ یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور اس سے اچھے ایٹماسفیئر میں پورے پاکستان میں کہیں بھی وکالت نہیں ہوتی, شاید پشاور کو چھوڑ دیں. لیکن ان مسائل میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمارا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے, بار کونسل کا بھی, ڈسٹرکٹ بار کا بھی اور ہائی کورٹ بار کا بھی. ہم ایک پیج پہ, اور ہماری گڈ لک کہ یہ گورنمنٹ آئی, ہمارے دوست تھے, میرے گڑے کے سربراہ بھی ہیں, میرے ہمیشہ میں بھی ذرا دوستوں کے ساتھ کھڑا رہا, تو ان کا یہ جو جسر تھا یہ بھی بڑا کمال کا تھا. تو میں بہت وقت دیا آپ کا. آخر میں تمام خواتین حضرات کا دل کی اتحاد گاہیوں سے مشکور ممنون ہوں. اور ایک آخری گزارش کرتے کرتے کہ وہ جو پلاٹ ہے جس کی ہم نے عرضی ڈال دی پرائم منسٹر پاکستان کے پاس, یہ کام ہم لگاتے ہیں عطا طاہر صاحب کے ذمہ. آپ سے ہم نے بہت سارے کام کروا دیے, تو یہ عطا صاحب جانے اور ہم جانے, تو یہ مہربانی تھوڑا سا کرتے کرتے اگر ہمیں یہ پلاٹ مل جائے تو یہ ساری زندگی یہ دعائیں دیتے رہیں گے ہم آپ کو. تو سر بہت شکریہ, بہت مہربانی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو علی صاحب. میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے پاس چونکہ گنجائش کم ہے جگہ کی بیٹھنے کی, ہمارے بہت سے سٹنگ جو عہدیداران ہیں بار ایسوسیشنز کے, بار کونسلز کے, وہ نیچے بیٹھے ہوئے سابقہ عہدیداران بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز, ہمارے باقی ممبران جو ہماری بہنیں, بیٹے, بیٹیاں جو ہمارے نیچے تشریف فرمائے. لیکن اعظم نذیر طاہر صاحب کی مہربانی سے آج جو اس توسیع منصوبے کا افتتاح ہونے جا رہا ہے, انشاءاللہ ہمارے پاس اب یہ کافی بڑی گنجائش موجود ہے, اور یہ ایک اکیڈمی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور پھر اس سے بڑا ہال جو ہے وہ اب ہمیں مل گیا ہے. تو اس طریقے کو ہم نیکسٹ جو ہے جس میں پروگرام کریں گے, ہمارے ووکیشنل ٹریننگ کورسز جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہاں بھی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں جگہ کی کمی کی وجہ سے. ہمارے قمر سبزواری صاحب ابھی آئے ہیں, ممبر بار کونسل, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں. اور ہمارے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اب کیسر امام صاحب, وہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے وائس چیئرمین تو ہمارے ہیں ہی ہیں, ہارون رشید صاحب جو ان کا سپریم کورٹ میں میٹر وہ تھا جس کی وجہ سے وہاں سے فارغ ہو کے وہ تشریف لائیں, لیٹ تھوڑے تشریف لائیں. تو یہ انشاءاللہ یہ جو پروگرام تھا یہ کل, اس سے پہلے کورس یہ اس فلور کے تھی, وہ کورس جو ہے وہ نیچے شفٹ کی گئی. اور اس کے بعد یہ طاہر صاحب کی مہربانی ہے کہ کل حوالات نیچے شفٹ کی گئی, جو بہت بڑے ہرڈلز تھی اور اس میں بیوروکریسی اور وہ جو کیا کہتے ہیں سرخ فیتہ اور بہت سی رکاوٹیں تھی, وہ کل ایک دن کے اندر حوالات نیچے شفٹ کی گئی ہے. اور یہ سارا فلور جو ہے وہ ہمیں کل وہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. آج اس کے کا افتتاح ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آخر میں ہمارے چیف گیسٹ جناب آنریبل لا منسٹر اعظم نذیر طاہر صاحب کو تشریف لائیں. بسم اللہ, تشریف رکھتے ہیں. میرے انتہائی محترم قائدین, کیونکہ جانا آپ کے پاس ہی ہے تو اس لیے جو میں ہمیشہ عدیم عباسی سے کہتا ہوتا ہوں کہ آپ بھائی ہیں, اور جو پرماننٹ رشتے ہیں نا انہیں عارضی رشتوں سے نہیں بدلنا چاہیے. میں تو اپنے گھر میں ہوں, میرے قائدین بھی ہیں, میرے بھائی بہنیں دوست احباب سارے, اور میں یقین مانیے جس دن یہ ذمہ داری سنبھالی تھی اس نیت کے ساتھ کام شروع کیا تھا کہ وہ مطالبات جو میں بطور وکیل کے اور بار لیڈر کے کرتا رہا ہوں, وہ باتیں جو میں اپنے حقوق کے لیے اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتا رہا ہوں, اگر ان پہ عمل درآمد میں نے نہیں کرنا تو سب سے بڑا منافق ہوں گا میں خود. اور اسی نیت کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھایا. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ دونوں عباسی صاحبان نے تفصیلات بیان کر دی. میں تو آپ میرے بھائی سارے گواہ ہیں کہ میں ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ نقاب کشائیاں کریں, فیتے کاٹیں, سیریمنیز ہوں. میں اپنی پیرنٹ بار حافظ آباد میں نہیں گیا بارہا بنانے کے باوجود. ایک فنکشن
लाहौर हाई कोर्ट बार का पहला जब मैंने ओथ लिया तो वो मैंने, क्योंकि एक दफ़ा लाहौर जाना था तो मुझे उठा के ले गए कि ज़रूर आना है या आपके पास एक दो दफ़ा आया हूँ। उसकी वजह ये है कि ये कोई खुद नुमाई के मामलात नहीं हैं, ये सारे आपके राइट्स हैं, आपके हकूक़ हैं, और सिर्फ उनकी एक एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पेंसेशन होनी चाहिए कि लॉयर्स के लिए लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट ये बिल्कुल मेरी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की उन तमाम बार काउंसिल्स की है जिन्होंने बैठ के इसका ओरिजिनल ड्राफ्ट तैयार किया था और जिन्होंने ये मिशन आज से कई साल पहले शुरू किया। सिर्फ ये हुआ कि उसके खुशगवार इख्तिताम में कोई छोटा सा हिस्सा मेरी हुकूमत का आ गया कि आपकी ख्वाहिश की तकमील में पार्लियामान ने, सबसे पहले काबीना ने और फिर पार्लियामान ने वो बिल पास किया। लोग कहते हैं कि 184(3) के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल है वो कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए किया गया। मैं इसको यूं लूंगा कि अगर तो वो बेनिफिट ही देना होता तो आप सबको मालूम है, आप वकील हैं, वो सिर्फ 184(3) के रिव्यू वाला जो एक बिल पुराना पड़ा हुआ था जो बाद में हमने कर भी दिया, वो करने से भी हो सकता है। पाशा साहब और हारून रशीद साहब, अलीम अब्बासी साहब, बैसन भूम साहब, सैयद कल्बे हसन साहब इस बात के गवाह हैं कि ये जो बिल तैयार हुआ था इसकी एक एक शिक जो है मैंने इनसे मुशावरत पे, हमने पाकिस्तान बार काउंसिल के 1996-97 ऑनवर्ड और ख़ास तौर पे 2010 ऑनवर्ड सारी रेजोल्यूशंस निकाली और हमने ये बात देखी कि ये क्या निज़ाम है कि जहाँ पे कानून रेगुलेट करता है एक फर्द वाहिद। देखिए, आइन सबसे बालातर है, आइन के ताबे कानून साजी है। हम जब बात करते हैं असूलों की, ज़ाब्तों की, हम कहते हैं कि एवरीवन शुड हैव read the law, everyone should respect law and one should go by book। अब जब गोइंग बाय बुक की बात होती है तो वो चीफ जस्टिस पे भी उतने ही लागू होता है। आइन की पाबंदी तो उन पे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में लाजिम है, क्योंकि वो जिस मनसब पे बैठते हैं वहाँ पे कानून से हट के कुछ करना या कानून का बेदरेग इस्तेमाल करना, वो तो अब उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन हमने देखा माजी में, हमने देखा कि हमारे कानून में ऐसी गुंजाइशें मौजूद हैं कि एक सरबराह इदारे के आते हैं, हर चीज़ उल्ट पुल्ट हो जाती है, उसके बाद एक दौर आता है उसमें आपको सुकून नज़र आता है, उसमें आपको इत्मीनान नज़र आता है, उसमें आपको तहम्मुल नज़र आता है, उसमें आपको जुडिशल रिस्ट्रेंट नज़र आता है, उसमें आपको पैरिटी नज़र आती है, कंसिस्टेंसी नज़र आती है। फिर एक दौर आता है उसमें फिर पंचायतें लगना शुरू हो जाती है। हर चीज़, राजा साहब गवाह होंगे, राजा इश्तियाक साहब, मुझे याद है कोर्ट रूम नंबर 1 में जो तमाशे हम सारों ने मिलकर देखे हैं, तो क्या ये हमारे आइन की मंशा है? और क्या ये, जैसे कि खुद एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने लिख दिया कि ये कोर्ट ऑफ लॉ है, ये इंपीरियल कोर्ट तो नहीं है, ये बादशाह का दरबार तो नहीं है, ये हमने अपने खून पसीने की कमाई से ये निज़ाम खड़े किए हैं। वी हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड आवर ब्लड एंड स्वेट इन मेकिंग दीज इंस्टीट्यूशंस। इस इदारे की इज्जत को, इस इदारे की साख को अगर बहाल करने के लिए हम कुर्बानियां दे सकते हैं, तो फिर इस इदारे की अच्छी फंक्शनिंग के लिए हमें क्यों नहीं काम करना चाहिए? हमें क्यों नहीं खड़े होना चाहिए और हमें कहना चाहिए कि हमें ये वाला इदारा चाहिए जहां पे सबको एक जैसा इंसाफ मिले, हमें वो इदारा चाहिए जहां पे तमाम 17 के 17 जज साहिबान के पास एक जैसा इख्तियार हो, हमें ऐसा इदारा चाहिए जहां पे सबको एक आंख से देखा जाए, सबके लिए कानून एक हो। ये नहीं है कि ये 184(3) का केस है और बाकी 6-6 साल पड़े हुए केसेस। तो ये सारी लेजिस्लेशन कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं थी, ये इस नीयत से की गई कि हमसे जो माजी में गलतियां हुई या जो हमने कानून का मिसयूज होते हुए देखा, हम किसी तरह से आने वाली नस्लों के लिए, लॉज पॉस्टेरिटी के लिए बनते हैं, आने वाली नस्लों के लिए हम ये अच्छा कर जाएं, शायद उनकी जिंदगी आसान रहे, जो तलखियां हमने झेली हैं वो आने वाले ना झेले। आजकल फिर बहुत क्रिटिसिज्म है कि जी ये मशीनें लग गई हैं, धड़ाधड़ हो रही है कानून साजी। हाँ बिल्कुल है, हमारे निज़ाम में ये एक इशू है कि आप कागजों में सारा कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन पे अमल होना शुरू होता है वो ठीक नहीं होता। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ
کہ کئی دفعہ ہم قوانین کو بھی دوش نہ دیا کریں. رویوں کا معاملہ ہے, رویے اچھے کریں, کنڈکٹ کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں. یونیورسٹیز کا قیام بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اس ملک میں 24 کروڑ لوگ ہیں. ایسی جگہ جہاں پہ دور دور تک یونیورسٹیز نہیں بننی چاہیے, لیکن جس طریقے سے بل پیش کیے گئے, میں نے خود یہ بات اسپیکر صاحب سے بھی کی, چیئرمین سینٹ سے بھی کی. ایک میں وضاحت کرتا چلوں کہ وہ قانون بنے نہیں ہیں, اس کا ایک حصہ پروسیسز ہوتے ہیں, ایک حصہ ہوا ہے. حکومت نے بھی اب اس میں فوری طور پہ ہم نے ایکشن لیا ہے, سارے دوستوں کو بٹھایا ہے, پارلیمنٹیرینز کو بٹھایا ہے, اور سینٹ میں ہم نے یہ طریقہ کار طے کیا ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح سے چھان بین کر کے وہ کیسز جن میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انسپیکشن رپورٹس ہیں, جس میں این او سیز لگے ہوئے ہیں, جن کی بلڈنگ ریکوائرمنٹس پوری ہیں, جن کی زمین پوری ہے, جس علاقے کا پوٹینشیل ہے یونیورسٹی لینے کے لیے, اس علاقے میں اس خطے میں لوگوں کی آسانی کے لیے ضرور بننی چاہیے. لیکن اگر ہیسٹ میں ہوتے ہوئے کام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو سب سے انشاءاللہ پہلے میں خود کھڑا ہوں گا, ان کو ہم روکیں گے. کچھ اور قوانین کے بارے میں بھی بات ہوئی. کل میں نے فلور آف ہاؤس پہ بھی یہ بات کی کہ تنقید کرنا آسان ہوتا ہے. دیکھیے کئی قوانین ہیں جو کہ محکموں نے تیار کرنے ہوتے ہیں, اپنی ڈویژنز ہیں, ایک نظام مملکت ہے, نظام حکومت ہے, اس میں بہت سارے محکمے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ اپنی ضرورت کے مطابق قوانین تیار کرتے ہیں. جیسے علیم عباسی صاحب نے کہا کہ آپ کا جو سی پی سی والا معاملہ تھا وہ 2 سال سے اٹکا ہوا تھا. ترمیمی بل تیار ہو کر بھی 1.5-2 سال سے پڑا تھا. ایک ڈپارٹمنٹ میں وہاں سے ویٹنگ ہو رہی ہے, دوسرے میں کنکرنس لینی تھی, ہائی کورٹ کی اوپینین لینی تھی, ایڈوکیٹ جنرل آفس کی اوپینین لینی تھی, اٹارنی جنرل آفس کی. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب دن تھوڑے رہ جاتے ہیں تو سب کچھ جاگ جاتے ہیں کہ اچھا یار میرا بھی رہ گیا, بھی بھیج دو. تو اس میں ظاہر ہے ایک ہیزرڈ سچویشن پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ کوئی بھی قانون جس میں کچھ تنازع پیدا ہو یا جس میں کسی قسم کا ابہام ہو یا لوگوں کے اندیشے ہوں, اس کو آپ اچھی طرح ایگزامن کر کے کریں. 2-3 لاز ہیں, کل سینٹ میں بھی بات ہوئی. میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا, سب بڑے محترم ہیں میرے لیے, میرے بڑے ہیں, میں تو بالکل طفل مکتب ہوں اس فیلڈ میں. لیکن جب نیشنل لیول پہ لیجسلیشن کی بات ہو تو نعرے بازی, بہت بڑے بیان جاری کرنا اپنی جگہ پہ, لیکن ایک دفعہ بیٹھ کے شک وار اس کا جائزہ ضرور لینا چاہیے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھانا چاہیے. جو 3-4-5 بلز ایسے ہیں, وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ آپ دوبارہ ان محکموں کو بلائیں. یہ کام وزارت قانون کا نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ والنٹیئر کیا کہ ہم اس میں انہیں جس طرح کی مشاورت اور مشورہ دے سکتے ہیں وہ ہم ضرور کریں گے. باتیں بہت ساری ہوئی آج. عباسی صاحب نے کہا کہ اسلام آباد کے لائرز کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کیا گیا. میں نے شروع میں یہ بات کر دی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقابلہ سخت ہو گیا صوبائی حکومتوں کے لیے اب, کیونکہ جو وفاقی حکومت نے اسلام آباد کی مقامی حکومت ہونے کے حوالے سے جو ایک رسم اور رشتہ شروع کیا ہے وکلاء کے ساتھ, اس کو میچ کرنے کے لیے میں اپنے صوبائی حکومتوں سے بھی یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح کی چیزیں ریپلیکیٹ کریں گے, کیونکہ وکلاء جو ہیں وہ نظام انصاف کا ایک بڑا بنیادی اور امپورٹنٹ جزو ہیں. ہم لوگ معاشرے کی جو تکلیفیں ہیں, جو گھٹن ہیں, جو لوگوں کے مسائل ہیں, کمیونٹی کے ایون جو مسئلے ہیں, پروبونو کام سے لے کے انڈیویجول کیسز تک, وہ ایک طرح سے ہم اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور اس بوجھ کو لیے پھرتے ہیں سارا دن. تو کم از کم ہمیں ایک کنجینیل کمفرٹیبل انوائرمنٹ از منیمم ریکوائرمنٹ جو کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے, اور یہ ہمارا حق ہے. آئین پاکستان میں جو انصاف کی فراہمی ہے, اسپیڈی, ان ایکسپینسو جسٹس اور فیئر ٹرائل جو ہے, یہ سارے بنیادی حقوق ہے. آرٹیکل 4 ہے, آرٹیکل 9 ہے, آرٹیکل 10A ہے, 14 ہے, 25 ہے. یہ ساری ڈیوٹی جو ہے یہ کالے کوٹ والے دیتے ہیں. تو میری حکومتوں سے بھی یہ ہمیشہ بحث رہی کہ اگر یہ لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے حقوق کی بات جب یہ کرتے ہیں تو کم از کم انہیں
ٹھنڈے دل سے سنا کریں. وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں مانگ رہا. گرانٹ ان ایڈ کی بات میں صرف اس لیے کروں گا کہ اس میں بھی کوشش کی ہے کہ آرٹیکل 25 کا اطلاق جو ہے وہ پوری طرح ہو. آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ حکومتی MNAs یا سینیٹرز یا وزراء سمیت میرے وہ بارز میں جا کے چیکوں کی تقسیم ہو رہی ہے اور تصویریں بن رہی ہیں. بالکل نہیں. 10 کروڑ تھی پچھلے 5-6 سال سے گرانٹ ان ایڈ فکسڈ فیڈرل لیول کے اوپر آلموسٹ. کبھی وہ بھی نہیں تھی. اس کو مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو وکلا کی آبادی ہے ملک بھر میں اور بعض کا جو سائز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے خصوصی مہربانی کی کہ پچھلے فائنانس بل میں 50 کروڑ کی ایلوکیشن تھی, 30 کروڑ انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹ دی ہے, وہ 80 کروڑ روپیہ جو ہے. اور یہ میں اپنے منسٹری کے جو میرے آفیشلز ہیں ان کو یہ ضرور یہ ان کو داد دینا چاہوں گا کہ راجہ صاحب انہوں نے اس میں سے صرف 1,16,000 لیبس انہیں دی ہے. باقی ساری کی ساری جو اماؤنٹ ہے وہ حقداروں تک پہنچی ہے. اس سال کے لیے بھی کیونکہ ہمارے فائنینشیل ریسٹرینٹس تھے تو فیصلہ کیا گیا کہ 20% کٹ جو ہے گراس دا بورڈ وہ کیا جائے ساری ہی جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان پہ. لیکن اس کے باوجود وہ ہم نے کر کے اس سال کے لیے بھی ہم تو چلے جائیں گے لیکن آنے والوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے 60 کروڑ روپیہ فائنینس بل میں جو ہے وہ سینکشنڈ ہے. اور چھوٹی سی اس میں سے خبر یہ ہے کہ آپ کے بار لیڈرز ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں. ابھی باقی دنیا سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے کیسز تیار کر کے وہ بھیجے ہیں. تو اسلام آباد بار کاؤنسل, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد کی جو گرانٹ ان ایڈ کے چیکس ہیں وہ میرے خیال میں پرسوں یا ترسوں آپ تک پہنچ جائیں گے. باقی علیم عباسی صاحب نے, میں لمبی باتیں نہیں کروں گا, میرے سارے قائدین انہوں نے ٹائم دیا آج سب کو. بلکہ اسلام آباد کو تو یہ بھی اعزاز ہے ماشاءاللہ حاصل کہ اس دفعہ جو پاکستان بار کاؤنسل کی سربراہی ہے وہ بھی آپ ہی کے حصے میں میرے قائد جناب ہارون رشید صاحب بیٹھے ہیں. گو کہ انہوں نے سارے اختیارات حسن رضا پاشا کو دے دیے ہوئے ہیں. یہ کہ ان کی دوستی کا کوئی ایک ہے سلسلہ. میں ان سے پوچھوں وہ کہتے ہیں پاشے کو پوچھ لے, پاشا صاحب کو کہا, میں نے روم صاحب کو پوچھ لیا, میں نے کہا آپ مجھے کھلاتے رہتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے فون صاحب کو لاہور بٹھا دیا, کہتے ہیں اسی اور پنڈی والے اسی آپ ہی کرا گے اسلام آباد پنڈی کا. تو بات صحیح کی ہے علیم عباسی صاحب نے کہ ہم تو ایک دوسرے کا حصہ ہیں اور ساری عمریں ہماری کٹھی گزری ہیں. کوئی چہرہ میرے لیے نیا نہیں ہے. شاہ جی راسی کو وہ تھوڑا دیا. تو ایک اچھا اضافہ ہے جو کہ میری تو خواہش تھی کہ اسے بھی اس کام پہ ڈالوں, لیکن اسلام آباد کے وکلاء نے اور مسلم لیگ نون لائر فورم نے اللہ کی مہربانی سے عطا اللہ فاروق کو دوبارہ کوٹ بھی پہنا دی ہے, کالی ٹائی بھی پہنا دی ہے, جو کہ عطا اللہ فاروق نے بڑی دیر سے یہ کام چھوڑا ہوا تھا. ماشاءاللہ LLB آنرز ہے لنڈن سے عطا اور بڑا اچھا وکیل ہے, بس ذرا سیاست میں زیادہ چلے گئے تھے. تو میں نے کہا کہ عطا جو پرپیچوٹی ہے نا وہی ٹھیک ہوتی ہے, وہیں پہ رہو جہاں پہ سارا کچھ ہے. تو علیم عباسی صاحب نے کہا کہ اب یہ کام اس کے ذمہ ہے, اس کی بات بھی سن لیں. میں نے علیم صاحب کو کہا کہ آپ میرا آڈٹ کریں. پچھلے 14 ماہ میں میری طرف سے بتائیں, میں بلینز نہیں گنوں گا کہ یہ نہ ہو کہ میرا احتساب شروع ہو جائے باقی صوبوں میں. تو اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد میری اب بیٹری ہوگی ہے بالکل لال نشان سے بھی نیچے. تو آپ کے پاس ایک وہ سپیئر بیٹری ہوتی تو فونوں میں, ہم پہلے وہ پیچھے بینک ہوتا تھا ٹیلی فون کے ساتھ لگ جاتا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس ایک فون بینک ہے, اب تھوڑی سی چارجنگ وہاں سے لے لیں. تو اگلے کام جو ہے آج کے بعد کے جو کام ہے وہ عطا اللہ فاروق کی ذمہ ہے انشاءاللہ العزیز. میں اب آپ کے ساتھ مطالبہ کرنے والوں میں ہاتھ کھڑا کر کے اس کو کہوں گا کہ بھی یہ کام آپ ہمارا کروائیں. آپ سب دوستوں کی محبتوں کا, آپ کے پیار کا, آپ کے خلوص کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد بار ایسوسی ایشنز اور بار کاؤنسلز, میں اگر ایگزیجریٹ نہ کروں تو میں یہ دل سے بات کرتا, تو میں بلکہ یہ دیکھیں عطا صاحب یہ ہماری جو ڈیموکریسی کی خوشی اور اچھی بات ہے نا, وہ دیکھ لیں کہ راجہ زاہد اور چودھری اسیم دونوں یہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کبھی یہ فروری میں دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے
کہ آپ نے مجھے بھی اس تقسیم کا شکار کبھی نہیں کیا، وزارت سے پہلے بھی اور وزارت کے دوران بھی۔ آپ سب کی محبتوں کا، ایک صاحب پیچھے چھپ کے نتھن صاحب دے، ہاں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے خلوص پیار کا بہت بہت شکریہ۔ میں تو اب دن گن رہا ہوں کہ واپس آؤں اور بار روم میں بیٹھ کے چائے پیوں اور پھر دوسرے کوریڈور میں جا کے آپ کے ساتھ کام شروع کرے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اختتامی کلمات کے لیے پاکستان بھر کی وکلا کمیونٹی کے قائد اور ہمارا فخر اس بار کے قائد وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل جناب ہارون رشید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہمیں ان کو کام بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ خود وکیل ہیں اور انہوں نے سارے سٹیجز جو ہیں وہ کراس کیے ہوئے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ لوور کورٹ میں کیا پرابلمز ہوتی ہیں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے شروع دن سے یعنی کہ 99% اتنے ہی کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں وہ از خود انہوں نے آفر کی ہے کہ یہ ہونے چاہیے۔ ہم نے تو ایک دفعہ ریکویسٹ کی لیکن زیادہ تر انہوں نے خود ہی انیشیٹو لیا اور انہوں نے ہمارے پرابلم حل کیے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ اگلے 5 سال کے لیے یہ اللہ منسٹر ہی رہیں تاکہ ہمارے جتنے باقی پرابلمز ہیں وہ سالو ہوں۔ کہ 1 ارب 85 کروڑ روپیہ آپ کو اگر ملا ہے تو یہ 2008 میں یہ پلاٹ لائرز کے لیے لیا تھا ہم نے، اور 2023 ہے کوئی کام نہیں ہوا، اور 2023 میں اتنی بڑی کنٹریبیوشن کہ وہ 1 سال کی گورنمنٹ میں انہوں نے کام بھی شروع کر دیا اور فنڈ بھی ریلیز کیے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں اس گورنمنٹ کا اور تارڑ صاحب کا خاص کر کہ یہ ہمارے پرابلم سالو ہوئے ہیں۔ یہ جس حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ حال بھی ہمیں انہی کی مہربانیوں سے اشتر صاحب صاحب نے دیا تھا۔ وہ لا منسٹر تھے مسمبی نور، جب 2015 میں اسلام آباد بار کونسل بنی تو 1 ہفتے کے اندر انہوں نے ہمیں ہاف فلور جو دیا تھا اس میں ہم نے قاضی رفیع الدین بابر صاحب کی سربراہی میں یہ انہوں نے دیا تھا۔ ہم نے ان سے ملاقات کی تھی اور سبسیکوینٹلی پھر فیاض احمد جنران صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، یہ چیئرمین ایگزیکٹو تھے، تو جن صوفوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صوفے انہوں نے بنوائے تھے۔ تو اس لیے ہر شخص کی اپنے ٹائم پہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں اگر اگلے 5 سال کے لیے تارڑ صاحب آ گئے تو ہمارے معاملات آخر میں اس تقریب کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور رسمی کارروائی کے لیے یہ جو ہمارا توسیع ہے اس فلور کا، چونکہ پورا فلور اب بار کونسل کے پاس آ گیا ہے، اس رسمی کارروائی اس کے بعد پھر چائے کا باہر وہ ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے میں تارڑ صاحب، عطا تارڑ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ وہ ایک فیتا کٹنے کی جو ہماری رسم ہے ادا کرنا ہے۔ چلیے چھوڑو یہ نہیں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، ہاں نہیں اس میں جگہ نہیں ملنے لگی، ایک ہی بھی سب جگہ سب ملنے کی لگی ہے، چھوڑو یار ہو گیا شاید۔ جگہ نہیں ہے، چھوڑو کیمرے ٹھپو کوڑی دیکھ کتنی جگہ متھن جو موبائل تے بنا کے کر دے متھن کاپی ہے سر
हौसला जी हौसला की हो गया हाँ लाल साहब हाले हाले बड़ा टाइम है हाले बड़ा टाइम और जुड़ा यार ये मोबाइल किसका भाई उठाओ जरा मोबाइल हाले भी लाइव पे लगा है और चल रही ये यूं लगाते हैं अपनी पानी लाइट ही कोई नहीं सी यार लाइट ही कोई नहीं बना लिया उसको लाइट देते
बहुत बहुत मदद करियो और लोग अपने